السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر التحیات یاد نہ ہو تو پھر نماز میں کیا پڑھے اور نماز کیسے پڑھے؟ کیونکہ بعض وقت میں جب ہمارے کوئی صورتیں وغیرہ یاد نہیں ہوتی، التحیات یاد نہیں ہوتی، تو لوگ اس بہانے کو لے کر نماز پڑھنے ہی نہیں جاتے کہ ہمارے کوئی صورت یاد نہیں ہے اور ہمارے التحیات یاد نہیں ہیں، اور اس بات کو لے کر نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یقین جانیں کہ نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جایا کرتی ہے، اور اگر اب آپ نماز چھوڑیں گے تو آپ اب گناہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز اب آپ پر فرض ہے اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر اس صورت میں ابھی آپ کے صورتیں یاد نہیں ہیں یا التحیات یاد نہیں ہیں تو پھر نماز کو کیسے پڑھا جائے، نماز کیسے پڑھیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان بھاشا میں آپ کو نماز سکھانے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ التحیات یاد نہ ہو، کوئی صورت یاد نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں، تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں آپ ساری بات سمجھ لیں گے۔ اب آپ سمجھیں، اگر التحیات یاد نہیں تو نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے فرض اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب چاہیں وہ فجر کے ہوں یا ظہر کے یا عصر، مغرب، عشاء، کوئی سے بھی اگر فرض ہیں تو ظاہر سی بات ہے فرض تو آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے۔ امام صاحب کے پیچھے جب آپ فرض پڑھیں گے تو پھر اگر آپ کو کوئی صورت یا التحیات یاد نہیں ہے تو آپ امام صاحب کے پیچھے اپنے نیت کر کے کھڑے ہو جائیں، اور جیسے جیسے امام صاحب بولتے رہیں آپ ویسے ہی بولیں، اور اسی طریقے سے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور جو یاد کر رہے ہیں آپ وہ یاد کریں، اور اتنے آپ خاموشی کے ساتھ ویسے ہی نماز پڑھتے رہیں۔ لیکن فرض نہیں ہے، جیسے ظہر کے یا مغرب، عصر، کوئی سی بھی نماز کے علاوہ جیسے سنتیں، نوافل یا وتر وغیرہ جب پڑھے جائیں گے تو اس میں تو کوئی امام نہیں ہوتا، اور بغیر امام کے آپ کو پڑھنا ہے، تو اس میں آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو اس میں آپ ایسا کریں کہ کسی کو بھی آپ اپنا امام بنا لیں۔ اگر کوئی نماز میں عالم دین ہو یا کوئی پانچوں وقت کا نمازی ہو تو اس سے آپ کہہ دیں کہ میری یہ مجبوری ہے اور میں 2-4 دن آپ کو امام بنا کر نماز پڑھوں گا، آپ میرے امام رہیں، اور ان کی اقتداء میں آپ جو ہے نماز کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی سورہ وغیرہ یاد ہے تو آپ اسے پڑھیں، نہیں یاد ہے تو آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ یہ تب تک ہوگی تب تک آپ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن آپ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں التحیات وغیرہ، سورت وغیرہ، اور تب تک آپ اس طریقے سے اگر کسی کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ کی نماز ہوتی رہے گی۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سوچ لیں کہ یاد کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں اب تو پڑھ ہی رہا ہوں کسی کی اقتداء میں، ایسے ہی کام چلتا رہے گا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت جلد یاد کرنا ہے، کیونکہ جیسے یاد ہو جائے گا اور آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو یہ جو 8 دن کی 10 دن کی نماز آپ نے پڑھی ہے اوروں کی اقتداء میں، پھر آپ نے اس نماز کو اپنی دہرا لینا ہے۔ یعنی جب آپ التحیات یاد کر لیں، سورت یاد کر لیں، تو اس کے بعد میں پھر آپ اپنی اس نماز کو دہرا لیں گے دوبارہ سے، اور پھر نماز آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یعنی نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی صورت یاد نہیں ہے اور آپ اس کا بہانہ لے کر بچنا چاہ رہے ہیں تو نہیں بچ سکتے۔ اگر آپ کو التحیات یاد نہیں ہے اور آپ اس کا بہانہ لے کر بچنا چاہ رہے ہیں تو نہیں بچ سکتے۔ اگر یاد نہیں ہے تو آپ پڑھیں، امام کی اقتداء میں آپ نماز پڑھیں گے، اور اگر یاد نہیں ہے کوئی بھی تو آپ کو جو یاد ہے، جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں، اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جیسے درود شریف یاد ہوتی ہے، کلمہ وغیرہ یاد ہوتا ہے، ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اور آپ اس کو نہ بھٹکنے کے لیے اگر آپ کلمہ شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اگر آپ کو یہ یاد ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور کسی کو بھی اپنا امام بنا کر نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، 4-6 دن اس طریقے سے پڑھیں، اور اس کے بعد میں پھر اپنی اس نماز کو دہرا لیں۔ جب آپ کو سورت یا تحیات یاد ہو جائیں تو آپ اپنی اس نماز کو دہرا لیں۔